السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم آپ کے لیے لے کر آئے نگہبان آنچل کی ایپیسوڈ 33، جس کو آپ کے لیے تحریر کری ہے ثانیہ سفیان خان۔ تو پھر انتظار کس بات کا، چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ آج بھی وہ تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن اس شہزادی کی کلکاریاں سن کر فریش ہو گیا تھا۔ گھر کا سکون اور خوشی کیا ہوتی ہے وہ اب جاننے لگا تھا۔ بابا کے پاس بیٹھ کر وہ اب سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوا تھا، جہاں ماں بیٹے آپس میں راز و نیاز کرنے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز جیسے ہی اس تک پہنچی تھی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کی جگہ وہ بیٹھ چکا تھا۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ اور ہمارے شہزادے نے آج کتنا کھیلا؟ عام سے انداز میں پوچھتے ہوئے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھام کر چومنے لگا تھا۔ اس وقت جواب دینے کے بجائے ان دونوں کو ایک دوسرے میں الجھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک تھا، آپ بتائیں کہ کام ملا تھا یا نہیں؟ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس سے بھی پوچھ بیٹھی۔ ہاں ملا تھا، 200 روپے تھے جن سے میں یہ لایا ہوں۔ اس نے فوراً شاپر اسے دیا تھا اور اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر پینے لگا۔ زبیر نہیں آ سکے گا آج اور مجھے بھوک لگی ہے، کچھ ہے تو لا دیں پلیز، نرمی سے کہتے ہوئے اسے ایک بار پھر وہ حیران کر گیا۔ وہ تو ہمیشہ ہی سب کو بہت محبت سے کھانے کا پوچھتی تھی، تب صرف دھتکار ہی ملتی تھی، لیکن آج اتنی نرمی دیکھ کر تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے فوراً گرم روٹیاں ڈال کر فریج میں رکھے 2 انڈے نکال لیے، پیاز کاٹ کر سب کچھ مکس کرتے ہوئے آملیٹ تیار کیا اور ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا۔ آملیٹ سے اٹھتی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ وہ فوراً ہاتھ دھو کر وہیں بیٹھ گیا، جبکہ اس کے قریب ہی اسوا اپنی گود میں اچھلتے کودتے اپنے شہزادے کو سنبھال رہی تھی۔ آپ بھی کھانے؟ اس نے اسوا سے کہا۔ اس کے کہنے پر وہ بے اختیار اس خوبرو شخص کو دیکھنے لگی تھی جو ہر کام میں اسے ملوث کر لیا کرتا تھا۔ آپ کھا لیجئے، میں بعد میں کھاؤں گی، اس نے مصلحت کے تحت کہا تھا، کیونکہ آج کسی قسم کی سبزی نہیں تھی اور نہ انڈا بچا تھا، بس یہی 2 انڈے تھے جن کا آملیٹ اس کی پلیٹ میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے انکار پر وہ بنا کچھ بولے روٹی توڑ کر لقمہ بناتے ہوئے اس کے منہ کے قریب کر گیا۔ وہ منہ کھولنے کے بجائے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اس کی تھوڑی پر رکھتے ہوئے فوراً لقمہ اس کے منہ میں دیا تھا، اس کے بعد اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اس کے بنا کہے ہی جب تک پورا کھانا ختم نہیں ہو گیا تب تک خود بھی کھاتا رہا اور اسے بھی کھلاتا رہا۔ میری پلیٹ میں رکھا ہر کھانے کا ہاف حصہ آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ کبھی بھی آپ خود کو یہ نہ سمجھے گا کہ آپ میرے لیے خاص نہیں ہیں۔ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں اسوا۔ میں کتنی بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے۔ آخری لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے بعد ٹرے کھسکاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی اسے خود سے جنگ لڑتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پرحدت لمس پر وہ آج بھی رفتہ رفتہ پگھل رہی تھی۔ کب دیکھی تھی اس سے اپنے لیے اتنی عزت اور مان؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مافیا گینگ کا بے تاج بادشاہ کہے جانے والا سائرس، جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانا بخوبی جانتا ہو، وہ آج اپنے احساسات اور جذبات سے لڑ نہیں پا رہا تھا۔ تڑپ رہا تھا آپ لوگوں کے لیے، سسک رہا تھا، مر رہا تھا آپ لوگوں کے لیے۔ کس زر کی خاک نہیں چھانی میں نے، کہاں کہاں نہیں بھٹکا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کی آنکھیں بے بسی وضعیت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ سامنے بیٹھی لڑکی اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی، کیونکہ یہ لفظ اپنی پوری ہی زندگی میں اس نے پہلی بار سنے تھے کہ کوئی اس کے لیے بھی تڑپا ہے، کوئی اس کے لیے بھی اتنا خوار ہوا ہے۔ اس ظالم دنیا کے ظلم کو سہتے سہتے اور خود بھی ظلم کے دلدل میں اتر کر پتھر کا ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں خود پگھل رہا ہوں۔ میرے اندر بھی احساسات اور جذبات ہیں، محبت کا ایک جہاں آباد ہے۔ آپ یقین کریں اسوا، آپ لوگوں کے بنا کسی محنت کے سائرس کے دل کے دروازے کھولتے ہوئے اس نے بیٹھ گئی ہیں۔ اس کی نرم گرم ہتھیلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھیجے ہوئے بڑی محبت اور عقیدت سے اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اس کی اتنی عقیدت اور محبت پر اس کے ہاتھوں پر اپنی پیشانی رکھے وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے مجھ جیسی لڑکھڑاتی ہوئی لڑکی کو ہاتھ بڑھا کر تھاما ہی کیوں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کبھی آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے تو میں آپ کو ہمیشہ سیدھی کھڑی ملوں گی،
لیکن جب میں کبھی لڑکھڑاؤں تو میں بس اپنے شوہر سے یہی چاہتی ہوں کہ وہ ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لے، مجھے کبھی گرنے نہ دے، اور مجھے یقین ہے اب کہ آپ مجھے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اس کے اتنے یقین اور مان پر وہ معتبر ہو گیا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، سامنے بیٹھی دوشیزہ نے آج پل بھر میں ہی اسے اس کا مان لوٹا دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر ٹکی اس کی پیشانی دیکھتے ہوئے فوراً ہی ہاتھ پیچھے کر کے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھام گیا اور بڑی محبت سے جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک چوم لی۔ وعدہ رہا کہ خود ٹوٹ جاؤں گا، لیکن کبھی آپ کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کے بہتے اشکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چنتے ہوئے اب اس کے گالوں کو چوم لیا تھا۔ یقین، اعتبار، اعتماد کے بعد اب محبت کی باری تھی۔ ہاں، آج ان دونوں کے درمیان محبت نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چمکتی روشن آنکھوں سے ایک دوسرے کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہے تھے۔ جب پہلی دفعہ سڑک پر چلتے ہوئے آپ میرے بازو میں گری تھیں تو مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ ایک دن سچ میں آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ میں اس دن صرف انسانیت کے ناطے آپ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کون سی کشش تھی یا ایسا کیا تھا جو مجھے وہاں کھینچ رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے وہ کیا جو شاید میں پوری زندگی نہ کر پاتا۔ وہ جذبات کے سمندر میں اسے بھی بھگو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی محرم تھی، بہت ہی خاص تھی وہ اس کے لیے، اس کے دل میں بسنے والی اس کی بیوی تھی، تو کیوں نہ دیتا اسے اتنی محبت اور عزت۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت میں نے اس دن پہلی بار مسجد میں قدم رکھا تھا۔ دعائیں تو آپ کے لیے نہیں مانگ سکا، لیکن وہ پہلا دن تھا جہاں سے میری نئی شروعات تھی۔ شاید اللہ کو میری کوئی ادا پسند آ گئی تھی جو اس نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ اسے خود میں بھیجتے ہوئے وہ وہاں سے سیدھے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ گلو گپلو سا وجود اپنی ماں کی آغوش میں سو چکا تھا، جسے اس کی گود سے اٹھا کر اس نے بیڈ پر لٹا دیا تھا، اور خود اب اس کے سامنے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تھے اور آپ نے ہی وہ سارے پیسے بھی دیے تھے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا، کیونکہ اریحا نے اسے باتیں تو بتائی تھیں پر پوری نہیں، بس کچھ کچھ۔ ہاں، میں ہی آپ کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن اسے مجھے اپنے شہزادے کا فادر سمجھ کر جب ان لوگوں نے میرے ہاتھ میں اسے دیا تھا، بس وہی پل تھا اور میری دنیا بدل گئی تھی۔ مجھے سمجھتے دیر لگی، پر اتنی بھی دیر نہیں لگی کہ میں واپس نہ پلٹ سکوں۔ اس کے بعد سے جب میں دوبارہ شہزادے سے ملنے گیا ہاسپٹل تو مجھے آپ ملی نہیں۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈتا رہا، پل پل مرتا رہا، صرف اس شہزادے کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے لیے، اور نہ جانے وہ کون سی کشش، کون سی ادا تھی جو مجھے آج اس برائی کے دلدل سے کھینچ کر یہاں اچھائی اور نیکی کی دنیا میں پٹک دی۔ مجھ جیسا بندہ جو ناکارہ، نکما اور گناہ گار تھا، اسے سچائی اور اچھائی کا مطلب پتہ چل گیا۔ اس کے بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارتے ہوئے وہ سب کچھ اسے بتا رہا تھا، جو کچھ اس نے جھیلا تھا، جس بھی درد کی ٹھوکریں کھا کر وہ اس تک پہنچا تھا، اور جو کچھ اس کے اوپر بیتا تھا، وہ سب کچھ آج وہ بتا رہا تھا اسے۔ کیوں نہ بتاتا، وہی تو اس کی ہمدم تھی۔ خاموشی کے ساتھ وہ اس کی ہر ایک ایک بات کو سنتی جا رہی تھی اور اپنے دل کے تہخانوں میں بند کرتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان آج محبت آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ستارے جگنوں کی طرح چمکنے لگے تھے۔ ہوا مدھم مدھم چلتی اور گنگناتی ہوئی محبت کے گیت گا رہی تھی، اور وہ اسے خود میں سمیٹے نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا، کیونکہ ان دو بکھرے ہوئے وجودوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ ان دو محبتوں کے ترسے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت کی ضرورت تھی، اور یہ شروعات ان کی زندگی میں ایک نیا بدلاؤ اور ایک نیا پڑاؤ لے کر آنے والی تھی۔ محبت جب بھی ہوتی ہے، ستارہ وار ہوتی ہے، بساط وقت سے باہر ابد کے پار ہوتی ہے۔ محبت جب بھی ہنستی ہے، کہیں بجلی چمکتی ہے، ہوا نظمیں سناتی ہے، زمین پر پھول اگتے ہیں، پرندے لوٹ آتے ہیں۔ بند کمرے کی خاموش فضا
بند کمرے کی خاموش فضا میں اب اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے یہاں کمرے میں بند ہوئے، نہ کوئی اس سے ملنے آیا، نہ وہ کسی سے مل سکی تھی۔ بس وہ اب تک اپنے بھائی کی دل چیرتی باتیں ہی سوچ رہی تھی اور اس مسیحا کو یاد کرتے ہوئے رو بھی رہی تھی جس نے اسے تھام کر سرخرو کیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ سکے گا یا نہیں؟ کیا وہ اس ظالم سے اسے بچا بھی سکے گا یا نہیں؟ اس کے ذہن میں ایسے بہت سے سوالات تھے جن کا اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ آ جائیں پلیز اور مجھے بچا لیں، مجھے آج آپ کی ضرورت ہے، کبھی مت چھوڑیں مجھے تنہا۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی اور ایسے پکار رہی تھی جیسے اس تک اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب 4 دیواروں کے اندر آواز گونجتی ہے تو دنیا کی بھیڑ تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ فرش پر بیٹھی بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے شدت سے رو رہی تھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ 2 دنوں سے صرف یہاں سے باہر نکلنے کا یا کبیر سے رابطہ کرنے کا صرف ذریعہ ہی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اب تک اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف بس سیاہ اندھیرا ہی اندھیرا اسے نظر آ رہا تھا۔ اے اللہ، بچا لے مجھے اس مشکل گھڑی سے اور عطا کر مجھے کوئی ایسا ذریعہ جو میری مشکلوں کو آسان بنا دے۔ اے رب، تو بہتر سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میرے حق میں بھی بہترین فیصلہ فرما دے۔ دل ہی دل میں رب کو پکارتی ہوئی دعائیں مانگتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جب ہمیں کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو، کوئی راہ سجھائی نہ دے رہی ہو، ہر طرف صرف سیاہ اندھیرا ہو، تو ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کامل یقین کے ساتھ اس رب کو پکارنا چاہیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ وہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکال کر ہماری زندگی میں اجالا کر دے گا۔ رات اپنے عروج پر تھی، چاند اپنے سفر پر روانہ تھا اور ٹمٹماتے ہوئے ستارے چاند کے سفر میں ساتھی بن کر اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ گاؤں کی ٹھنڈی ٹھار ہوائیں اس کے وجود کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد اس نے اس گاؤں کی مٹی کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس کی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ نہ یاد آیا تھا، دل رو رہا تھا، لیکن آج اسے مضبوط بننا تھا کسی اپنے کے لیے جو اسے یاد کر رہا تھا، جو اسے پکار رہا تھا۔ اس کے لیے اسے مضبوط بننا ہی تھا۔ اپنی کھوئی ہوئی عزت پانے کے لیے اسے اب ایک ٹھوس قدم بھی اٹھانا ہی تھا۔ سیاہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا سلطان ہاؤس اس کی نظروں کے سامنے تھا، جہاں اس کے دل کی ملکہ قید تھی۔ اسے پل پل کی خبر تھی۔ چند سیکنڈ بعد سلطان ہاؤس کے کمرے کی بالکنی میں اتر کر اس کی کھڑکی کو بڑی آسانی سے کھولتے ہوئے وہ کمرے میں کود گیا تھا۔ یہ سارا کام اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ کمرہ سیاہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کمرے سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ اس کی اپنی عزیز جان ہستی کی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں کمرے میں دوڑاتے ہوئے اس وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اسے بیڈ پر نہیں ملا تھا۔ تھوڑا سا تردد کے بعد وہ اسے فرش پر ہی کھڑکی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے نظر آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بےہنگم ہوئی تھی، لبوں کو آپس میں پیوست کیے مٹھیوں کو بھیجے ہوئے قدم اس کی جانب وہ بڑھا چکا تھا۔ اس کے قریب گھٹنوں کے بل جھک کر اپنے بازوں میں اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے اسے بیڈ پر لا کر لٹایا تھا۔ بڑی بے قراری سے اس کی نظریں اس منمونے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سرخ چہرہ اور گالوں پر آنسو کے نشان اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے پلکیں بھی بھاری لگ رہی تھیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کڑلایا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ بے قراری سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کا چہرہ اسے بہت اداس اور مرجھایا ہوا سا لگا تھا۔ کبیر نیازی کا دل تڑپتے ہوئے کلا بازی کھاتے باہر نکلنے کو بےتاب ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں میری جان، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب سود سمیت ابھی وصول کر لوں، لیکن ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھیج کر اپنے لبوں سے چوم لیا۔ بس کچھ پل اور صبر کر لو پلیز۔ اس سے التجائیں کرتے ہوئے اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ وہ آنکھیں موندے مہوے خواب تھی۔ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا محرم اس کے قریب ترین ہے۔ جیسے پل پل اس نے اسے یاد کیا تھا، جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، وہ اس وقت اسے اپنے حصار میں قید کیے اس کے ساتھ تھا۔ اسٹرانگ بننا تھا نا میری جان، اپنا خیال رکھنا تھا۔ پھر یوں اس طرح میری نظروں کے سامنے کیوں ہوں؟ مجھے تمہاری یہ اذیت اور بے بسی بالکل بھی پسند نہیں آ رہی۔
तुम मिसेस कबीर नियाज़ी हो, तुम्हें बहुत मजबूत बनना होगा, इतना मजबूत कि जब कभी कबीर नियाज़ी बिखरे तो तुम उसे संभाल सको। उसे खुद में समेटे उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसे बहादुर बनाने के सबक दे रहा था वो। लेकिन वो नींद की आगोश में पहुंची बेखबरी सी पड़ी हुई थी। 2 घंटे से वो इसी तरह उसको समेटे उसकी खुशबू खुद में महसूस करते हुए उसके सर को धीरे धीरे सहला भी रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ था, जिसे रिसीव करने के बाद वो उसका सर तकिए पर मुंतकिल करते हुए उसकी नम पलकों पर अपने लम्स बख्शने के बाद अब अपनी जेब से कुछ निकालने लगा था। चंद पल बाद वो उसकी हथेली अपने सामने किए, उन पर कुछ लिखकर फिर उसकी हथेली को चूमते हुए जैसे आया था वैसे ही कमरे से निकल गया था। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई एपिसोड के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।